ناظرین، آج ہم نے دیکھا ہے ایک بڑا ہی سالڈ بیان جو ہے سامنے آیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے، اور جس کے اندر واضح الفاظ کے اندر بغیر کسی شکوک و شبہات کے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہر صورت انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے کیا فرمایا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا قومی ووٹرز ڈے پر پیغام ہے ناظرین، یہ شفاف اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے پوری طرح تیار اور پرعزم ہے۔ الیکشن کمیشن آپ کو یقین دلاتا ہے کہ الیکشن کے دوران آپ کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا، آپ مکمل رازداری اور شفافیت کے ساتھ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ عوام الناس سے اپیل کرتا ہے کہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، پرامن انتخابات کے لیے انعقاد کو یقینی بنائیں۔ عوام کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھوں میں ووٹ کی طاقت ہے، اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ انتخابات کے سلسلے میں بے بنیاد خبروں اور افواہوں پر یقین نہ کریں۔ عوام سے اپیل ہے وہ انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیں، اور یہ عوام کا حق بھی ہے اور قومی فریضہ بھی۔ حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ اور ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن چند دن میں ڈی آر او، آر او، اسسٹنٹ افسران کا نوٹیفکیشن بھی جاری کرنے جا رہا ہے۔ چند روز میں الیکشن شیڈیول دے دیا جائے گا۔ پولنگ 8 فروری 2024 کو ہوگی۔ ناظرین، یہ آپ نے پیغام سن لیا ہے چیف الیکشن کمشنر کا۔ میرے خیال میں اس سے واضح بیان موجودہ حالات و واقعات کو سامنے رکھ کے ہو نہیں سکتا۔ چودھری غلام حسین صاحب، اب تو نہیں کوئی شک و شبہ رہ گیا آپ کو؟ ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے چند دنوں سے کچھ اس طرح کے بیانات آ رہے تھے دائیں بائیں سے، شاید کچھ لوگوں کی خواہش ہے، کچھ پریشان ہیں کہ یار ابھی انتخابات نہ ہی ہوتے تو اچھا ہے، دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں، معاملات آگے چلیں۔ ظاہر ہے پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے سال ہونے کو ہے، کے پی کے اندر سال ہونے کو ہے نگراں حکومت، اور اسلام آباد کے اندر بھی چلے، اگر چند دن اور لگ جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن چیف الیکشن کمیشن نے بہت واضح کر دیا۔ جی جو صاحب، اللہ کرے جی اس پر عمل ہو۔ ہم نے تو کسی کے بیان پر اور ان کے یعنی الفاظ پر تو نہیں جانا، ہمیں تو سالڈ رزلٹ چاہیے۔ تو رزلٹ ایک ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہو اور سب کو مواقع ملے اور لوگ جس کو ووٹ دیں اس کا رزلٹ نکلے۔ ایسے غلط تو نہیں مچاڑا نا ملک سے۔ بالکل صحیح ہو گیا چودھری غلام حسین صاحب۔ حسن، اب تو میرے خیال میں 8 فروری پکا ہے۔ جی انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے اور ہونے بھی چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، الیکشن کمیشن اور جو ایون نگران حکومت تک نے ایک بات پر جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیا، یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر آمین کہہ دیا، اس کے خلاف کوئی ریویو فائل نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ حتمیت اختیار کر گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ تو اب اس کے بعد اف ایلس اینڈ بٹس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جیسے چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ملک میں صاف، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات ہونے چاہیے، تو یعنی وہ ماضی کی طرح آر ٹی ایس نہیں بیٹھنا چاہیے، اور امید ہے کہ اس مرتبہ آر ٹی ایس نہیں بیٹھے گا۔ ویسے 16 مہینے حکومت رہی تھی پی ڈی ایم کی، ان کو ایک انکوائری بورڈ یا انکوائری کمیشن بٹھا کے لوگوں کو بتا دینا چاہیے تھا۔ یہ حکومت سے زیادہ اس ووٹر کی حق تلفی ہے۔ میں بینگ اے ووٹر، میری حق تلفی ہے اگر میں نے کسی کو ووٹ دیا اور پھر وہ ووٹ آر ٹی ایس بیٹھنے کے بعد کس کو اگر سوال میرا پورا سن لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ پی ڈی ایم کی جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک بیانیہ بنایا تھا کہ آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جناب اعلیٰ یہ ریگڈ اسمبلی جس کا وہ بعد میں حصہ میں بیٹھے۔ کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ 16 مہینوں کی حکومت کے دوران ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس کمیشن زبردست لوگوں کو بٹھا کے اور وہ حقائق لوگوں کے سامنے رکھ جاتے کہ آر ٹی ایس اس طرح بیٹھا، اس طرح جو ہے سارے نتائج چینج ہوئے؟ کیونکہ چودھری غلام حسین صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ سابقہ جو آپ کے دوست صاحباب ہیں وہ کہتے ہیں جناب اعلیٰ یہ تو ہماری سیٹیں کم کی گئی تھی، اور یہ آر ٹی ایس والا معاملہ بھی دوبارہ سے اٹھا دیا حسن نے۔ لیکن آپ کے اندر خاور گمٹ صاحب جو آپ امریکہ یورپ سے پڑھ پڑھ کے آئے ہیں نا، اور یہاں بھی ایک لمبا عرصہ بڑے بڑے جید اور بڑے بین الاقوامی سطح پر ریکگنائز اداروں میں آپ نے کام کیا ہے، اور شریف خاندان سے ہیں اور سپاہی خاندان سے ہیں، آپ نے سیکھا کچھ نہیں ہے۔ سکھائے نا سر، کوئی بندہ حقائق جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج چیف الیکشن کمشنر صاحب کا بیان آیا، بیان بہت واضح، اس کے اوپر بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب انتخابات جو ہیں 8 فروری کو ہی پاکستان کے اندر ہوں گے، اور وہ کچھ عناصر جو ملک کے اندر یہ شکوک و شبہات پھیلا رہے تھے، کچھ سازشوں کا ذکر کر رہے تھے، کچھ دوست ہیں حسن ایوب صاحب کے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے، وہ ہر روز ویلاگ اپنا اسی شکل میں بیچتے ہیں، جناب اعلیٰ اور یہ ہونے جا رہا ہے، الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اب شکر حسن ایوب کا بھی پہلے یہ خیال تھا کہ پرامن ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کو شفافیت اس لحاظ سے ہوگی کہ جو ووٹر ہے اس کو تحفظ ملے گا، وہ جاگ کر بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اپنی ووٹ کی طاقت کو استعمال کر سکے گا۔ یہ ان کا بیان کی سب سے بڑی جو پنچ لائن جو مجھے نظر آئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود جو ہے حسن کا پہلے یہ خیال تھا کہ شاید فروری کی بجائے مارچ میں ہوں گے، لیکن اب یہ بھی 8 فروری کے اوپر آ گئے۔
اب جاتے ہیں اسلام ہائی کورٹ. ظاہر ہے آج وہاں پہ اسی طرح کی پٹیشن تھی کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. ہمارے ساتھ ہمارے حسین چودھری موجود ہے, ان سے جانیں گے کہ ہائی کورٹ وہ محاورہ نہیں سننا, وہ محاورہ سنانے ہیں سر, محاورہ سنانے ہیں آپ. اچھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے یہ جب پٹیشن پیش ہوئی تو وہاں پہ کیا ہوا؟ حسین چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے. حسین, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آواز. اچھا بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہوا, یہ کون ہے عام شہری, اس کو کیا شکایت ہے, وہ کیوں چاہ رہا ہے کہ ملک کے اندر انتخابات تھوڑے ڈیلے ہو جائیں؟ جی دیکھیے, یہ ایک شہری جو ہے انہوں نے کل درخواست دائر کی تھی, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ درخواست جو ہے نہ صرف کل دائر ہوئی بلکہ کل ہی اس پہ بینچ بن گیا اور کل ہی اس پہ نمبر لگ گیا. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ جب درخواست آتی ہے تو اس پر نا بایو میٹرک کا ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ بایو میٹرک نہیں ہے یا اس کے ڈاکومنٹ مکمل نہیں ہے, اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن کل ہی درخواست جو ہے وہ دائر ہوئی, کل ہی اس پر جو ہے وہ نمبر لگ گیا اور بینچ بھی بن گیا, اور خود چیف جسٹس جو عامر فاروق صاحب ہے انہوں نے اپنے پاس وہ درخواست لگائی اور آج جو ہے وہ اس پر سماعت ہوئی. اور آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس نے ان کو کہا پہلے تو یہ حسین بتائیے گا وہ درخواست کے اندر کیا گزارش کیا تھی, پرے کیا تھی پریشنر کی؟ جی دیکھیے, اس میں یہ تھا کہ انتخابی فہرستوں کی جو درستگی ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو شیڈول جاری کرنے سے جو ہے وہ روکا جائے, اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس میں جو افغان مہاجرین ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ ان کے غیر قانونی جو کارڈ ہیں وہ بنائے گئے ہیں, اور افغان باشندوں کو ملک سے واپس افغانستان جانے کا حکم دیا گیا تھا. اور خبروں میں جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب اور ملک میں ہزاروں جعلی شناختی کارڈ جو ہے وہ افغانیوں کو جاری ہوئے ہیں, اور سعودی عرب اور ملک میں ہزاروں یہ جو کارڈ جاری ہوئے ہیں اس میں جو ہے وہ غیر قانونی تارکین وطن جو ہے ان کا ریکارڈ جو ہے وہ اندراج کیا گیا ہے اور انتخابی فہرستیں جو ہیں وہ شامل ہیں. لہذا یہ جو انتخابی شیڈول جاری ہونے جا رہا ہے اس کو روکا جائے. اس پر چیف جسٹس نے سماعت کرتے ہوئے کہا کہ اس درخواست کا ہائی کورٹ سے کوئی ہائی کورٹ کا لینا دینا نہیں ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ یہ درخواست الیکشن کمیشن کو دی جاتی, اور الیکشن کمیشن کو جو درخواست آپ نے دی ہے یا نہیں دی ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا تھا. اگر آپ نے وہاں پہ کوئی ریکارڈ جمع کروایا تو وہ یہاں پر جمع کروا دیں تاکہ ہم الیکشن کمیشن کو کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ جاری کر دیں. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو الیکٹورل لسٹ ہے وہ بنانا کس کی ذمہ داری ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ظاہر ہے یہ سارا معاملہ الیکشن کمیشن دیکھتا ہے. کل بھی جو حلقہ بندیوں کی کئی درخواستیں متفرق درخواستیں ہائی کورٹ میں آئی تھیں, اس میں سابق صدر تھے سپریم کورٹ بار کے احسن گون صاحب, انہوں نے حافظ آباد کا حلقہ جو ہے وہ چیلنج کیا تھا, تو وہ بھی معاملہ چیف جسٹس نے واپس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا. تو آج بھی یہ جو معاملہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ درخواست گزار کو کہ آپ یہ اپنی درخواست جو ہے وہ پہلے الیکشن کمیشن کو جا کے دکھائیں, اگر اس پہ کوئی آرڈر نہیں ہوتا تو اس کے بعد ہم اس پہ کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ جاری کریں گے, اور اگر عدالت مناسب سمجھے گی تو الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ جائزے کی ہدایت کر دے گی. اس کے بعد جو درخواست گزار کے وکیل تھے انہوں نے دستاویزات جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی, لیکن یہ درخواست کیونکہ خارج نہیں ہوئی ہے یہ رکھ لی گئی ہے, اور اس میں غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ ملتوی جو ہے وہ ڈالا گیا ہے, غیر معینہ مدت تک اس کو ملتوی کیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ پہلے آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں. بہت شکریہ حسین چودھری صاحب. اب سوال ناظرین یہی ہے کہ کچھ لوگ برف باری کا بہانہ لگا رہے تھے, کچھ لوگ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کچھ لوگ آپ کو پتا ہے 2 دن پہلے وہ یہ بھی خبر چلا دی گئی کہ الیکشن کمیشن کو جو مطلوبہ ریسورسز چاہیے, وسائل چاہیے, فنڈز چاہیے وہ نہیں مل رہے. وہ 2 دن پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ حکومت وقت نے اس کو کلیئر کر دیا. ہم نے دیکھا کہ آج میں دیکھ رہا تھا جو مرتضی سولنگی صاحب ہے ان کا بھی بیان آ گیا, جو وزیر اطلاعات ہیں, جو انہوں نے کہا جی کسی بھی طرح کی کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے, پیسے ہوں سیکورٹی کے لیے جو بھی چاہیے ہوگا, جس انداز سے بھی اہلکار چاہیے ہوں گے وہ تمام تر سہولیات الیکشن کمیشن کو دے دی جائیں گی. لہذا میرے خیال میں اب اس ایشو کے اوپر اگر کوئی آگے بڑھے گا یا الیکشن کے اندر آپ کو روک رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا, میرے خیال میں عوام بھی اس کے اوپر نظر رکھیں گے, اور عدالتوں کی طرف سے بڑا واضح پیغام آ گیا. لہذا وی آر ہیڈنگ ٹورڈز جو ہے 8 فروری کو جو عام انتخابات ہیں وہ تو انشاءاللہ ہونے جا رہے ہیں, لیکن ظاہر انتخابات کے نتیجے میں حکومتیں بنتی ہیں, اور حکومت جس پارٹی کو ووٹ ملتا ہے اسی پارٹی کی حکومت بننی ہوتی ہے.